بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو عورتیں اپنی جلد خوشگوار رکھنا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کریں۔ ناظرین، بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ عورتیں بال لمبے کرنے کے لیے گاجر اور پالک کا جوس پی لیں۔ ناظرین، سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر کم ہوگا۔ فالج کی بیماری میں کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت انگور کھانے سے گردے میں پتھری نہیں ہوتی۔ روٹی کھانے سے پہلے ہلکا سا کھانسی کر لینے سے دمہ نہیں ہوتا۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لینے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈالو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ کچا ناریل کھانے سے جسم پتھر جیسا سخت رہے گا، ڈھیلا نہیں پڑے گا۔ ناظرین، جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو سوتے ہوئے خراٹے لیتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ بانجھ عورت کو نہار منہ ٹماٹر بار بار کھلاؤ، 3 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے آپ کے ذیابیطس جیسے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک ہے۔ تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو 9 یا 9 سے زائد گھنٹے سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو شدید بے چینی ہو رہی ہو تو دہی یا 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ ان دونوں اشیاء میں ایمونک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو پرسکون کرے گا۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ موم بتی کے استعمال سے قبل اگر اسے چند گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھ دیا جائے تو موم بتی زیادہ دیر تک چلے گی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے ہڈیوں میں گودا کم نہیں ہوتا۔ ناظرین، پانی کے ساتھ شملہ مرچ کھانے سے زندگی بھر زبان پر دانے نہیں نکلیں گے۔ ناظرین، بیر کھاؤ، گردوں میں پتھری نہیں بنے گی۔ ناظرین، جو روٹی سے پہلے پانی پیتے ہیں تو سمجھ جاؤ وہ لمبی عمر اور صحت مند عمر پاتے ہیں۔ جو لوگ الٹا لیٹ کر سو جاتے ہیں تو سمجھ جاؤ ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی پڑتا ہے۔ پانی میں جامن گھول کر کھانے سے طاقت آتی ہے۔ دودھ میں پودینہ ڈال کر پینے سے طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو، پتھر کی طرح پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ نکسی روکنی ہے تو ٹھنڈا پانی پی لو یا پھر ناک کے اوپر برف لگاؤ، نکسی رک جائے گی۔ گنجاپن دور کرنا ہے تو سر پر سنبل کے پتے پیس کر لیپ کریں، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ باریک بالوں کو گنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، بال گنے ہو جائیں گے۔ گاجر کا گجریلا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سر میں خشکی نہ جا رہی ہو تو میتھی کے دانوں کو کوٹ کر رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح ہوتے ہی سر پر لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ دماغی کمزوری ہو گئی ہو تو دال چینی زیادہ سے زیادہ کھاؤ، دماغی صلاحیت تیز ہو جائے گی۔ بدن میں خون کی روانگی کو بہتر بنانا ہے تو دال چینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دیں۔ پیشاب زیادہ پیلا آنا شروع ہو جائے تو لیمو والا پانی پینا شروع کر دیں۔ شام کے وقت کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ سونے سے پہلے بادام کھانے سے عقل کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ آڑو کھانے سے بینائی کو طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ موٹے اور دبلے ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ سبزیاں اور لیمو کھانا شروع کر دیں۔ پیاز کاٹنے سے پہلے جامن کا پتا چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اگر اچانک شدید پیٹ کا درد ہو جائے تو ادرک کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کے درد کو آرام ملتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک کیلا کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ بائیں طرف منہ کر کے سونے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ماش کی دال زیادہ پکا کر کھانے سے شوگر کی بیماری کافی حد تک نارمل ہو جاتی ہے۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے جمتا نہیں اور اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر ٹماٹر کا رس ڈال دے، داغ صاف ہو جائیں گے۔
ناظرین اگر کپڑوں پر چائے گر جائے تو کپڑوں پر مکھن لگا دیں، چائے کے داغ صاف ہو جائیں گے۔ جامن کی خشک گٹھلی پیس کر روزانہ کھانے سے شوگر کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین اچانک دانت میں شدید درد ہو جائے تو کاغذ کو جلا کر اس کی راکھ دانت پہ رکھنے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ آنسو روکنے سے غصہ، سر درد اور بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین تربوز کی مٹھاس جاننی ہو تو کان لگا کر تربوز پر انگلی پر مارو۔ اگر آواز باریک ہے تو تربوز پھیکا ہے اور اگر آواز موٹی ہے تو تربوز میٹھا ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے 1 منٹ کے لیے سانس روک کر 1 سے 2 تک گنتی گننے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس کو اس جگہ پر شہد لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی کے درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ روٹی اچھی طرح چبا کر کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین گھٹنوں پر پالک کے پتے رگڑنے سے گھٹنوں کا درد وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ گرم پانی میں انار کے دانے ڈال کر پینے سے دل کی نالیاں کبھی نہیں سکڑتی۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو وزن کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پپیتا کھائیں۔ امریکی تحقیق کے مطابق انرجی ڈرنکس بیماریوں کے اچانک حملے، بلڈ پریشر، نظر کی خرابی اور دل کے امراض کے علاوہ گردوں اور جگر کی بیماری کا باعث بھی بنتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین گھر میں لیموں کا پودا لگانے سے کبھی مچھر نہیں آتے۔ ناظرین دانتوں پر لیموں کا چھلکا رگڑنے سے دانتوں کی پھلاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ روٹ کے استعمال سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز کرنا ہو تو رات کے بھیگے ہوئے بادام صبح نہار منہ کھا لو۔ ناظرین اخروٹ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ معدہ اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ کھائے، اس سے آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ ناظرین الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں اور چڑچے پن کے شکار ہوتے ہیں اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبا کر گلے میں اتار دو، اس سے دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ ناظرین سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ ناظرین تربوز کھانے سے قبض کبھی نہیں ہوگی، پیاز کھانے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ بیٹھ کر دودھ پینے سے چربی کم ہو جاتی ہے۔ رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پی لو، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کھا کر سونے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بدن پر دانے ہوں تو کڑوے کریلے کا پانی پی لو، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین نہار منہ گڑ کھانے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ دودھ سے نیم کے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کپڑے پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر کالا نمک چھڑک دو، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ کپڑوں کے داغوں پر ادرک مسل دینے سے سخت داغ بھی مٹ جاتے ہیں۔
روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ ادرک مسل دینے سے سخت داغ بھی مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ عورتیں اگر دبلا ہونا چاہتی ہیں تو لیمو والا شربت پیا کریں۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بھی جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے خون میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسی طرف جھکا دے، پانی کان سے نکل جائے گا۔ کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ لیمو اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر اور کوئی پھل نہیں۔ ناظرین، ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کرے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ ناظرین، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناظرین، ناشتے کے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کرو۔ ناظرین، جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں اور اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ انار نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرو۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں مفید ہے۔ ناظرین، اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پیو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ ناظرین، سوتے وقت چہرے پر لیمو کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھا لے اولاد جلد ہو جائے گی۔ ناظرین، رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں، انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہوگی۔ دودھ میں کیلا ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ پہلو سے بدبو آئے تو لیمو کا چھلکا مسل دو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ ناظرین، بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارے کھانے سے ناظرین، بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے
بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ کھجور کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، ایلو ویرا استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا اور یہ بدہضمی میں بھی مفید ہے۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی ایک جگہ پر کام کرنے میں گزارتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں تاکہ بدن میں دوران خون خراب نہ ہو اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں سچ بولتے ہیں اور عبادت میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ ناظرین، تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ نہار منہ دودھ پیا کرے، 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت منہ سے پانی نکلتا ہو تو جامن کا استعمال کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کر لیا، اس کا انجام غم پریشانی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے معدے کو متاثر کر دیتا ہے۔ ناظرین، انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ ناظرین، خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بھینس کے دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لیں اور پھر اس کو چہرے پر لگائیں اور اس کو لگانے سے چہرے کی جھریاں اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میٹھے مشروبات گرمیوں میں زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدن میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کو قد بڑھانے کے لیے کسی بھی طرح کی ادویات کا استعمال نہ کروائیں بلکہ ان کو ایک بھرپور اور متوازن غذا کا استعمال کروائیں۔ ان کا استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ ناظرین، سونف والا دودھ روزانہ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پیٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ سفید زیرہ منہ میں چبانے سے منہ میں چھالے نہیں ہوں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے آپ کا جگر خون نہیں بناتا، اس سے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوتی ہے۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ دودھ کی بلائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پیا کریں۔ ناظرین، ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پی لیا کریں۔ زیتون کا تیل جلد کو جمع رکھنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، انگور کا جوس پینے سے ٹی بی کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔